السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ دو سوالات کے حوالے سے ہے کہ ایک یہ کہ اس وقت جو ہے وہ یو ایس ایمبیسیز کس کرائیٹیریا کے مطابق تمام کیٹیگریز کے ویزاز انٹرویوز کو اسکیجول کر رہی ہیں، اور دوسرا سب سے زیادہ آج کل پوچھے جانے والا سوال کہ میرا انٹرویو کب آئے گا۔ اس وقت تمام ایمبیسیز اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی دی گئی معلومات اور ہدایات کے مطابق امیگرنٹ ویزا پریورٹائزیشن جو ہے اس پر کام کر رہی ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ تمام ویزا کیٹیگریز کو اور تمام کیٹیگریز کو جو ہے وہ انٹرویوز اسکیجول کر رہی ہیں۔ اب اس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ٹیئر 1 جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا ٹیئر 1 ہے۔ ٹیئر 1 کے اندر دیکھیے اگر آپ، تو اس میں جیسے کہ ٹیئر 1 میں وہ بتا رہا ہے کہ امیجیٹ ریلیٹیوز انٹر کنٹری اڈاپشن ویزاز، جو کہ انٹر کنٹری اڈاپشن ویزاز ہیں۔ ایج آؤٹ کیسز ویئر دا ایپلیکنٹ ول سون نو لانگر کوالیفائی ڈیو ٹو دیئر ایج، مطلب اس میں جو ہے وہ ایج آؤٹ کیسز ہیں، اسپیشل امیگرنٹ ویزاز ہیں، اور اس کے علاوہ اسپیشل امیگرنٹ وہ ہیں جو کہ افغان اینڈ عراقی نیشنلز ہیں جو کہ یو ایس گورنمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کو پریورٹی دی جائے گی۔ اس کے بعد ٹیئر 2 کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ٹیئر 2 میں انہوں نے صاف اور واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ یہ جو ہے امیجیٹ ریلیٹیوز ویزاز، فیانسے ویزاز اینڈ ریٹرننگ ریزیڈنٹ ویزاز۔ تو اس میں پہلے نمبر پہ جو ہے وہ امیجیٹ ریلیٹیوز، جس میں IR1 سے لے کر IR5 کی کیٹیگریز تمام امیجیٹ ریلیٹیوز کی کیٹیگریز ہیں، ان کو ویزاز دیے جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے ان کی اس ٹیئر 2 میں جو پریورٹی ہے وہ ہوگی K1 فیانسے ویزا کی، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ریٹرننگ ریزیڈنٹس، جس کو SB1 ویزا کہتے ہیں، مطلب وہ لوگ جن کو گرین کارڈ پر امریکہ سے باہر 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اور وہ جو ہے ان کو دوبارہ سے ویزا دیا جائے گا، ریٹرننگ ریزیڈنٹ ویزا۔ اس کے بعد ٹیئر 3 جو ہے، ٹیئر 3 میں اگر آپ دیکھیں تو فیملی پریفرنس امیگرنٹ ویزاز اینڈ اسپیشل جو ہے وہ امیگرنٹ ویزاز فار سرٹن امپلائیز آف دا یو ایس گورنمنٹ ابراڈ۔ تو اس میں جو ہے پہلے نمبر پہ تو تمام فیملی کیٹیگریز ہیں، مطلب F1 سے لے کر F4 کیٹیگری، یہ اس میں ٹیئر 3 میں آ گیا۔ اور اس کے علاوہ کچھ خاص ویزے ایسے ہوں گے جو امریکن گورنمنٹ کے لیے بیرون ممالک میں کام کرنے والے ملازمین کو دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے ٹیئر 4، تو اس میں آل ادر جو ہے وہ امیگرنٹ ویزاز اور انکلوڈنگ امپلائمنٹ پریفرنس اینڈ ڈائیورسٹی ویزاز آ جاتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ تمام ڈائیورسٹی ویزا، امپلائمنٹ بیس اور تمام ادر کیٹیگریز آف امیگرنٹ ویزاز آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا ویزا دینے کی تمام گائیڈ لائنز جس کے مطابق ایمبیسیز کام کر رہی ہیں۔ اب اگر بات کریں تو اس وقت پاکستان اور تمام ہمسایہ ممالک جتنے بھی ہیں، اسپیشلی ایشین کنٹریز جیسے پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، ان تمام ممالک میں جو ہے وہ بیک لاگس کی سچویشن کچھ زیادہ ہی خراب ہے، اور اس کی بیک لاگ کی سچویشن کچھ اس طرح ہے کہ امیجیٹ ریلیٹیوز کی کیٹیگری جو ہے اس میں IR1 سے لے کر IR5 تک وہ لوگ جو کہ مئی یا جون 2020 میں ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ہوئے ہیں، ان کے اب ایمبیسیز میں انٹرویوز چل رہے ہیں، مطلب تقریباً 1 سال کا بیک لاگ بنتا ہے یہ۔ اس کے علاوہ فیملی کیٹیگریز میں اگر آپ دیکھیں F1 سے لے کر F4 کیٹیگری، تو اس میں جو لوگ اکتوبر یا نومبر 2019 میں ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ہوئے تھے وہ ابھی تک اپنے انٹرویو کا انتظار کر رہے ہیں، مطلب آلموسٹ 1 سال اور 8 مہینے کا بیک لاگ بنتا ہے یہ۔ اس کے علاوہ مئی 2021 میں کچھ فیملی کیٹیگریز مثلاً F3 اور F4 کے وہ لوگ جن کے 2020 میں کووڈ-19 کی وجہ سے ایمبیسیز بند ہو جانے کے باعث انٹرویوز کینسل ہو گئے تھے، ان کو دوبارہ سے انٹرویو کے کچھ انٹرویو لیٹرز آئے ہیں، اور ان کے انٹرویوز ابھی جون کے مہینے میں اسکیجول ہوئے ہیں۔ اور اس کے باوجود بھی سٹل ابھی فیملی کیٹیگریز کے انٹرویوز ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئے ان لوگوں کے جو کہ ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ہیں آنورڈ نومبر 2019 سے لے کر ابھی تک۔ تو انٹرویو وہ لوگ، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے انٹرویو سپٹمبر 2019 میں ہوئے تھے، اور سپٹمبر 2019 سے لے کر فروری 2020 تک جو ہے، مارچ بلکہ 2020 تک
کیونکہ مارچ میں آ کے ایمبیسیز بند ہوئی تھیں، تو مارچ 2020 تک جن لوگوں کے انٹرویوز ہوئے تھے اس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو پروسیسنگ میں آ گئے تھے. تو اب جا کر ان لوگوں کو دوبارہ سے ای میلز آئی ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنا DS-260 ریسبمٹ کیجئے دیے گئے لنک پر جا کر. اس کے علاوہ لنک پر جا کر اپنی پاسپورٹ سائز پکچرز اپلوڈ کیجئے اور دوبارہ سے اپنا ری میڈیکل کروائیے. تو اس طرح کچھ لوگوں کو اب گزشتہ کچھ عرصے میں 1-2 مہینے کے اندر ان فیملی کیٹیگریز کے جو لوگ AP میں تھے ان کو ویزاز ایشو ہوئے ہیں. اب گزشتہ کچھ عرصے سے بہت سے لوگ جن کو 120 دن اور 60 دن کی ای میلز آئی ہیں اور بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بعد انٹرویو آئے گا، تو اس حوالے سے امریکن امیگریشن لائرز ایسوسی ایشن اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ میں اس کا جواب کچھ انہوں نے اس طرح سے دیا ہے کہ یہ دیکھیے، آپ کو میں اسکرین پہ دکھاتا ہوں. یہاں پر میں نے آلریڈی اس پیج کو اوپن کیا ہوا ہے. یہ ایجنڈا تھا آئلہ اسپرنگ 2021 میٹنگ جو کہ مئی کے مہینے میں ہوئی تھی، مئی کے اینڈ میں. اس میں انہوں نے کوسچن پوچھا تھا کہ گیون دا برڈن دیٹ انکوائریز اباؤٹ کیس اسٹیٹس آر لائکلی ٹو ییلڈ, what steps, if any, is NVC taking to assure applicants that their documentarily qualified cases are still active? تو NVC نے اس پہ جواب دیا، یہ جو 60 دن اور 120 دن کی ای میلز ہیں، کہ NVC has started a pilot in which all case parties are sent an electronic notification 60 days after their case has reached documentarily complete status if the case has not been scheduled. مطلب جب کوئی 60 ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ہونے کے بعد 60 ڈیز کے بعد ان کو ایک ای میل آتی ہے کہ آپ کا کیس جو ہے وہ اس وقت جو ہے NVC کے پاس ہے، ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ہے. آپ کو اسکرین شاٹس نظر آ جائیں گے اسکرین پہ کہ وہ ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ہے. اب آپ کو کوئی ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کیس جیسے ہی ایمبیسی میں جگہ بنے گی، ایمبیسی ہم سے آپ کا کیس مانگے گی، ہم آپ کا کیس وہاں بھیجیں گے اور آپ کا انٹرویو ہو جائے گا. تو بہت سے لوگوں کو 120 ڈیز کے بعد 60 ڈیز کی ای میل آئی، جس کو بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ پری انٹرویو لیٹر ہے یا پری انٹرویو ای میل ہے. تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کووڈ کی سچویشن کیسی ہے، آپ کے ملک کے اندر ایمبیسی میں بیک لاگس کی کیا سچویشن ہے. پہلے کیونکہ ایمبیسیز نے بیک لاگس کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد ہی کچھ آگے نیو انٹرویوز اسکیجول ہو پائیں گے. اب آپ ان ای میلز کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پری انٹرویو لیٹر یا پری انٹرویو ای میل ہے، لیکن بہت سے لوگ جن کو 120 دن کی ای میلز آئی تھیں اب ان کو 60 ڈیز کی ای میل آئی ہیں. مطلب امید ہے کہ 60 دن کے بعد انٹرویو آ جائے ان کی ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ڈیٹ کے حساب سے، اور ہو سکتا ہے کہ مزید 60 یا 30 ڈیز کی ای میل آ جائے، کیونکہ اس وقت ایمبیسیز جو ہیں وہ اپنے بیک لاگس کو ختم کرنے اور جو ہے ویزا امیگرینٹ ویزا پریورٹائزیشن کی گائیڈ لائنس کے مطابق ٹیئر 1 اور ٹیئر 2 پہ کام کر رہی ہیں. تو امیجیٹ ریلیٹیوز اور ایڈمنسٹریٹو پروسیسنگ کے کیسز کو ویزے دینے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں، کیونکہ امیجیٹ ریلیٹیوز کی کیٹیگریز کے اوپر کوئی بھی اینول نومیریکل لمیٹیشنز نہیں ہوتی، اور جبکہ فیملی کیٹیگریز جو ہوتی ہیں ان کے اوپر ایک اینول نومیریکل لمیٹیشنز ہوتی ہیں جو کہ سالانہ 2,26,000 ویزوں کی لمٹ ہے. تو اس طرح سے بہت سے لوگ جن کے پاس ای میلز آئی ہیں کہ امید ہے کہ ان کے آگے 60 ڈیز یا مزید 30 ڈیز کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کے انٹرویوز آ جائیں. اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اچھا اگر ایسا ہے تو پھر میرا انٹرویو کب آئے گا؟ بھائی بات ایسی ہے کہ انٹرویو کی یقینی تاریخ تو کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن میرے خیال میں جون کے اینڈ یا جولائی میں فیملی کیٹیگریز کو انٹرویو لیٹرز آنے کی امید ہے اور مزید کام تیز ہونے کی امید ہے، کیونکہ اس وقت تقریباً فیملی کیٹیگریز کے اندر جو کہ 2,26,000 کی لمٹ ہے اس میں سے تقریباً ابھی تک 50% یوٹیلائز ہوئی ہے، کیونکہ فروری میں تو جا کے آپ کا جو ہے وہ بین ختم ہوا تھا، تو پریزیڈنشل پروکلیمیشن ختم ہوئی تھی. اس کے بعد سے اب جو ہے وہ جا کر کام تھوڑا سا سپیڈ اپ ہوا ہے اور فیملی کیٹیگریز پہ کام سٹارٹ ہوا ہے. تو اب جو ریمیننگ 50% جو ان کے پاس اینول نومیریکل لمٹ رہتی ہے اس کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کوشش کرے گا کہ سپٹمبر کے اینڈ تک اس کو جتنا زیادہ ہو سکے یوٹیلائز کرے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو پروسیسنگ کے
کیسز کو ویزے دیے جائیں اور کوشش کرے گا کہ کچھ فیملی کیٹیگریز کے بھی انٹرویوز اسکیجول کیے جائیں یا جو کینسلڈ انٹرویوز ہیں ان کو اسکیجول کر کے کم سے کم ان کا بیک لاگ ختم کیا جا سکے۔ فی الوقت ایمبیسیز میں کووڈ کی وجہ سے لمیٹڈ اسٹاف ہے، جس کی وجہ سے انٹرویو کا عمل جو ہے وہ بہت زیادہ سست روی کا شکار ہے، اور اس کے باوجود بھی گزشتہ کچھ مہینوں سے اگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی منتھلی ویزا ایشوئنس کی رپورٹ کو دیکھا جائے تو گزشتہ کچھ مہینوں سے اب جو ہے وہ کام کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، تو اس حساب سے امید ہے کہ مستقبل میں مزید بہتری کے چانسز ہیں، کیونکہ اب جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور یہ سب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ویزے ایشو کیے جائیں۔ اگر آپ دیکھیں تو جو ہے امیگرینٹ ویزا کا بیک لاگ وہ کرنٹلی دیکھیے تقریباً 506,221 بتا رہا ہے، جو کہ چند روز پہلے 481,965 تھا۔ مطلب دوبارہ سے جو لوگ ایڈ ہوئے ہیں تو اس کے بعد ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ہونے کے بعد وہ لمٹ 5.25 لاکھ سے 5 لاکھ پہ ہی ٹکی ہوئی ہے، اس سے کم نہیں ہو رہی۔ تو امید ہے کہ آگے جو بقیہ لمٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ ویزے اسکیجول کرے گا، اور اب آہستہ آہستہ جن ممالک کے اندر کووڈ کی سچویشن بہتر ہوتی جا رہی ہے وہاں پر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے سٹاف کو بڑھا کر ان چیزوں کو اب بیک لاگس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نئی پالیسیز بھی لائی جا رہی ہیں جس سے تاکہ بیک لاگ کو جلد سے جلد ختم کیا جا سکے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے کسی نئی اپڈیٹ اور نئی معلومات کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔